بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ سبھی کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب ہمارے اوپر تکلیفیں، پریشانیاں اور آزمائشیں آتی ہیں تو ان پر ہم صبر کیسے کریں، کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ پریشانیاں اور تکلیفیں تو زندگی کا حصہ ہیں، یہ تو آتی رہیں گی، لیکن ان کا سامنا کیسے کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی آزمائشوں کے لیے، امتحانات کے لیے ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اس کی زندگی پرفیکٹ ہوگی۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی امتحان میں ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں ہے۔ کوئی اولاد کو لے کر پریشان ہے تو کوئی رزق کو لے کر، کوئی کاروبار کو لے کر تو کوئی برے دوستوں کی صحبت کو لے کر، کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بچوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی اپنے جیون ساتھی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی سسرال سے تنگ ہے، کوئی اپنی من پسند شخص یا چیز کو پانے کی جستجو میں ہے تو کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، یعنی ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ تکلیفیں تو زندگی کا حصہ ہیں، کبھی یہ آئیں گی تو کبھی یہ چلے بھی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اللہ کسی اور چیز سے ہمارا امتحان لے گا، تو کیونکہ ان کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر بیمار بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم اس درد کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، کبھی اسے ڈپریشن ہوتا ہے، تو کبھی اتنا زیادہ درد اور تکلیف میں خود کو کھو دیتا ہے کہ معاذ اللہ وہ خودکشی جیسے گناہ کر بیٹھتا ہے، یا اگر وہ خودکشی نہیں کرتا تو خودکشی جیسے خیالات اس کے ذہن میں گھر کر جاتے ہیں۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ جو انسان اللہ کو مانتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ اس طرح کے خیالات اپنے دل یا اپنے ذہن میں لائے گا، کیونکہ جب اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ہم آزمائیں گے تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں فیوچر کی ٹینشن، کہیں اولاد کا غم، کہیں رزق کی فکر، کہیں کسی کا ڈر، یعنی الگ الگ طریقے سے مومن کو آزمایا جائے گا۔ تو اس کے بعد میرے رب نے چھوٹی سی آیت فرما کر سب مشکلیں، تکلیفیں آسان بھی کر دی کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم آزمائیں گے کچھ بھوک سے، ڈر سے، مالوں سے، جانوں سے، پھلوں کی کمی سے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ جو صبر کرے گا ان کو خوشخبری سنا دو۔ مطلب تکلیفیں، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن جس نے اس پر صبر کر لیا تو آخر میں اسے خوش کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں پریشانیاں اور مشکلیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور ہم ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو نکال دیں تو دیکھیں زندگی کا کوئی مزہ رہے گا؟ یا آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے؟ اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، تو اسی کا تو سوچ کر ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کو اولاد نہیں ہو رہی، اب وہ نماز نہیں پڑھتا، تو جب اس کے دل میں چاہت پیدا ہوگی اولاد کی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اللہ کے پاس جائے گا نا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مجھے کچھ ملے گا، اگر مجھے اولاد کی چاہ ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میری یہ اولاد ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دعا کرے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے گا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ زیادہ مشکلوں، آزمائشوں اور تکلیفوں سے انہیں ہی آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کہ رب کا اپنے بندے سے محبت کرنا۔ ہمیں تو رونا آ جانا چاہیے یہ سنتے ہی کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔
یاد رہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا اپنے نبی علیہ السلام کو کیا، واللہ۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں سب پتا ہوتا ہے لیکن ہم صبر نہیں کر پاتے، ہے نا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ سے دوری ہے۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو شعر و شاعری والی ویڈیوز آتی ہیں، بہت بیچاری سی لائنز والی، کہ جس میں معاذ اللہ ہمیں صحیح کہا جا رہا ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت کو، اللہ کے فیصلوں کو غلط۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں زہر کی طرح ہوتی ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور آپ جس طریقے کی ویڈیوز دیکھنے میں انٹرسٹ لیں گے، انسٹاگرام یا جو بھی سوشل پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں، وہ آپ کو ویسی اور بھی ٹائپ کی ویڈیوز، بے شمار ویڈیوز سجیسٹ کرے گا، اور آپ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے اور کھوتے جائیں گے، اور پھر مزید اپنے آپ کو اوور تھنکنگ کا، ڈپریشن کا مریض بنا لیں گے۔ تو زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، اور اگر نہ بھی آئے، تو خود کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رکھیں۔ یقین کیجئے کہ اس کے علاوہ آپ کے درد کی کوئی دوا نہیں، کوئی علاج نہیں۔ دیکھیے، ابھی ہمیں اس چیز کی ویلیو نہیں ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم بندے ہیں نا، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے مشکل میں ڈالوں؟ یہ تو تیرے اپنے اعمال ہی ہیں جو تجھے مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ جب ایک دنیا کی ماں، ایک اس کی تخلیق ماں، اس کی بنائی ہوئی ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، تو وہ کیسے ہمیں تکلیف میں دیکھ سکے گا؟ یہ تو ہم بندے ہیں جو اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں اپنی طرف لانے کی تدبیریں کرتا ہے، اور پھر جو صبر کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی رحمتوں کے سائے میں اسے ضرور لے لیتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو سب سے اسٹرکٹلی وارن کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، مجھے ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز نہیں چھوڑنی تو مطلب نہیں چھوڑنی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ترجیح دیتے ہیں، جیسے نماز کا وقت ہے، ہم نماز بعد میں ادا کرتے ہیں، اور کسی کام کو یا کسی ڈرامے کو، کسی پروگرام کو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اب تھوڑی سی تو دیر کا ڈرامہ ہے، یہ دیکھ لوں، اس کے بعد میں نماز پڑھتی ہوں، یا میرا کام تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کام کو کر لوں، اس کے بعد میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو یا اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے پہلے ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایک بات کہوں، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل بھی پسند نہیں۔ یا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم غفلت والی نماز پڑھتے ہیں، ہم جلدی جلدی سجدے کرتے ہیں، جلدی جلدی رکوع کر لیا اور پھر سلام پھیر لیا۔ تو ہماری یہی غلطیاں ہوتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر تکلیف لاتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنی نمازوں کو درست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم وہ ہر اچھا کام کرتے ہیں جو ہم خوشیوں میں نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم سبھی کو پتا ہے کہ غم میں ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی خوشیاں آتی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو نمازیں ہم غم کے وقت میں سکون سے پڑھتے تھے، خشوع کے ساتھ پڑھتے تھے، جیسے ہی خوشیاں آ گئی ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، دعاؤں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف غم میں بلکہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ اپنی زبان کو ذکر سے تر بتر کر لیجیے، اس طریقے سے اس کا ذکر کرتے رہیں جیسے اللہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نماز کے بعد ہی ذکر کریں، یا آپ وضو کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کر تسبیح لے کر آپ ذکر کرتے جائیں، نہیں، بلکہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، آپ کسی بھی حالت میں ہیں، کوئی بھی آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ اسی حالت میں، اسی وقت میں اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں۔ یقین کریے آپ کی روح کو، آپ کے دل کو، آپ کے کردار کو بہت خوبصورت بنائے گا۔ یقین کرے اسی سے آپ کے رب کی آپ کو سچی محبت اور آپ کی روح کا سکون حاصل ہوگا۔ ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب دیکھیں صبر کسے کہتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم سب رو رو کر اپنا حال لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی تکلیفیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس کو صبر نہیں کہیں گے، اور یاد رکھیں کہ ایسے صبر پر خوشخبری نہیں ملتی،
کیونکہ یہاں ہم لوگوں کے سامنے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور پلس ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر یقین کر لیتے ہیں۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جو درد کو کم کرے یا صبر پر اجر دے۔ تو کوشش کریں کہ خوبصورتی سے صبر کریں۔ انشاءاللہ جب آپ خوبصورتی سے صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں گے تو آپ کو بہتر سے بہتر اجر ملے گا۔ توکل رکھیں اپنے رب پر، اس رب پر جو آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں، اس رب پر جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ وہ بے شک آزمائشیں سخت لیتا ہے لیکن بدلے میں اجر ایسا دیتا ہے کہ بندہ اپنی تمام تر تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے دو بار کیا ہے۔ تو دیکھیں جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں نا تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ بے شک یہ بہت مشکل ہے، یعنی نماز بہت مشکل ہے، لیکن جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں، جو خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں۔ دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے، کوئی اولاد سے آزمایا جاتا ہے، کوئی خاوند سے آزمایا جاتا ہے، کوئی دوستوں سے آزمایا جاتا ہے، کوئی صحت سے آزمایا جاتا ہے، کوئی پیسے رزق سے آزمایا جاتا ہے، کوئی کاروبار سے آزمایا جاتا ہے۔ تو آزمائش تو ہر طرح کی ہوتی ہے، بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر سے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس وقت میں جب آپ آزمائے جاتے ہیں تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر ایک کڑوا گھونٹ ہے۔ تو اللہ نے صبر کے ساتھ نماز کا کہا کہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو بے شک صبر بہت مشکل ہے، مگر جو نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مشکل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کا تو معاملہ ہی الگ ہے، جب اس پر خوشی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب اس پر غم آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو مومنٹ ہے نا، یہ جو وقت ہے نا، یہ جو دکھ بھرے لمحات ہیں نا، یہ جو آپ کو ملے ہیں، تو آپ ان کو کیش کر لیں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی جو بھی دعا ہے اس کے سامنے رکھیں، اپنی تکلیف کو اس کے سوا کسی کے سامنے نہ رکھیں، اس سے مدد چاہیے۔ آپ یقین کریں یہ وقت تو گزر جائے گا، کیونکہ آزمائش بے شک مشکل ہوتی ہے، مگر یہ گزر جاتی ہے۔ اور جو بندہ اس پر صبر کرتا ہے نا، یقین کرے اس کے درجات آخرت میں تو بلند ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں، مگر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ لوگ اس انسان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خشیت اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کا غرور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اپنی خشیت عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت میں کوئی ایسی کمی تو نہیں رہ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا اور توکل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی راحت ملی ہو تو کسی اور کو بھی راحت پہنچانے کی نیت سے اسے شیئر کر دیں، اور کسی کے سکون کا آپ بھی ذریعہ بن جائیں۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس پر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔